الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اے پروردگار جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اما بعد، اہل وفا، اہل مروت اور اہل دیانتدار بنو. محترم حاضرین، اب سے انشاءاللہ سنیچر تا اتوار یہ 2 دن جو درس ہوگا وہ منہج سلف پر ہوگا کہ منہج سلف کیا ہے، منہج سلف کی اہمیت کیا ہے. تو منہج سلف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور وہ مہاجرین اور انصار سبقت لے گئے اور ان کی پیروی کرنے والے اخلاص کے ساتھ، جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اور یہ بڑی کامیابی. منہج سلف کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں ایک شرط لگائی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو اسلاف کی پیروی کرے گا اپنے فائدے، اپنے نام و نمود کے لیے کرے گا تو اس کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اخلاص ہونا شرط ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی پیروی کرنے والوں کو اپنی خوشنودی اور جنت کی نعمتوں میں شمار کر دیا. یعنی سابقون اور اولون کی جو پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، وہ بھی انہی میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ سابقون اور اولون امت محمدیہ کے افضل ترین لوگ ہیں، اور امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے افضل ترین ہے، اور یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی، اور سابقون اولون سب سے افضل ہے. ان کا کوئی قول فعل اس وقت تک غلط نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ اس کے غلط ثابت ہونے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہ ملے. یہ ایک اصول قاعدہ یاد رکھیں. تقلیدی مذہب والے اس کو دلیل نہ بنائیں، بولیں گے دیکھو سلف کے قول کو ماننا ہے تو ہم بھی تو ہمارے امام کی مانتے ہیں. تو تقلید شخصی والوں کے لیے یہ قول دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس میں مطلقاً اسلاف کے قول و فعل کی بات چل رہی ہے، نہ کہ کسی خاص امام کی. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح دین کے ہر مسئلے میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں سلف الصالحین کا قول نہ ملتا. ہمارے سلف نے ہر مسئلے میں گفتگو کی ہے، چاہے وہ ہمارے موافق ہو یا ہمارے خلاف. تو ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس پر سلف کا قول ضرور ہوگا. تو آج کا جو عنوان ہے وہ دوسروں کی محنت یا کسی کی محنت پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے. یہ ہمارے سلف کا منہج ہے. جو دوسروں کی محنت، کسی کی محنت پر پانی پھیرے وہ منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے. اگر اسے جنت چاہیے، اسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ منہج سلف کو مضبوطی سے پکڑے. اور اگر اسے نہیں چاہیے تو پھر وہ آزاد ہے، اپنی موت تک آزاد ہے. تو دوسروں کی محنت پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے. اہل علم فرماتے ہیں کہ معاشرے میں تعلقات سے استفادہ حاصل کرو. اپنے تعلقات والوں سے، اپنے دوستوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو. ان کو ان کے عرف، ان کی کنیت سے پکارو. ضمیر مجہول سے پکارنے والا بے حس اور بدخوف ہوتا ہے. اوے بے، ادھر آ بے، تو کیا کر رہے بے. جیسے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ خاندیسی علاقہ ہے، یہاں کی زبان ہی کھڑی ہے. تو ہمارے پورے معاشرے نے ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں پر پانی پھیر کے رکھا ہے. جو انہوں نے ادب کا ماحول بنایا تھا ہم نے اس کو ستیہ کر دیا، ادب ہم سے رخصت ہو گیا. تو ضمیر مجہول سے کسی کو پکارنا نہیں چاہیے. یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے. کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی اس کو اس انداز میں پکارے؟ تو کہاں جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کھایا، اوے بے اے بے، نہیں. تو اہل مروت بنے،
اہل وفا بنے، اہل دیانتدار بنے۔ ذرا اس بیوی سے پوچھیے، کیا اسے افسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ آپ کے گھر کو سنبھالے، آپ کے گھر کو سجائے، آپ کے بچوں کو پالے پوسے، آپ کا خیال رکھے، آپ کے کپڑے دھوئے، آپ کا کھانا پکائے، آپ گھر میں داخل ہو، اس کی پوری محنت پہ پانی پھیر دے اور ڈانٹ ڈپٹ شروع، یہ نہیں کی، وہ نہیں کی، ایسا نہیں کی، ویسا نہیں کی، اس بیوی پہ کیا گزرتی ہو؟ تو دوسروں کی محنت پر توجہ کیجیے اور ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ خوبصورت منظر، تعریف کن چیزوں کی ہونا چاہیے؟ خوبصورت منظر، بہترین خوشبو، اچھا کام، دلکش شعر اور مفید کتاب جہاں دیکھیں وہاں تعریف کیجیے۔ دلکش منظر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم دیکھنے کے بعد اس کی تعریف نہ کرے تو؟ اتنی بڑی کائنات اس نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اس کی قدر تک نہیں۔ پھر اس نے جو اپنے بندوں کو خصوصیات خوبیاں دی ہے، اس کی اگر ہم قدر نہ کرے، تعریف نہ کرے تو دوسروں کی محنتوں پر پانی نہ پھیرنا یہ ہمارے منہج کا سلف ہے، سلف کا منہج ہے۔ اب آپ کہیں گے اس پہ دلیل؟ جی ہاں، دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت بولتی ہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت عمر کی 11 شادیاں ہوئی تھیں۔ اب ایک بیوی کا واقعہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بولتی تھی۔ اب وہ حضرت عمر ہیں، ان کے سامنے دوسروں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، دوسرے ان کے سامنے بول نہیں پاتے تھے، بیوی بولتی ہے، آدمی کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر آپ کی بیوی بہت بولتی ہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کیا کروں، میرا گھر سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، یہ سوچ کر میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ سوچ کر میں جانے دیتا ہوں، یہ سوچ کر میں نظر انداز کرتا ہوں۔ تو دوسروں کی محنت پر پانی نہ پھیرنا یہ ہمارے منہج کا سلف کا منہج ہے۔ اب ہم دیکھتے ہوں گے معاشرے سماج میں ہم نے نکاح کے خطبے اٹینڈ کیے ہیں، آج تک آپ نے جتنے خطبے اٹینڈ کیے ہوں گے 10 منٹ میں عوام اوب جاتی ہے، 10 منٹ میں وہ بور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی روایتی خطبے وہ سنتے آئے ہیں، کتنی دیر سنیں گے؟ وہ اس محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے لیکن خطبہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی روایتی انداز چلا رہا اور چلا کیا آ رہا ہے، وہ بیچاری دلہن، وہ بیچاری عورتوں نے پتہ نہیں کیا جرم کیا کہ وہ خطبوں سے محروم ہے۔ خطبے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے ان کو معلوم ہی نہیں پڑتا، ساری فضیلت دولہا اور لڑکے اور مرد حضرات لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا، یا خطبوں میں یہ کیا باتیں ہوتی ہے جس سے دولہا اور دلہن کو کچھ فائدہ ہو؟ ایسی نصیحتیں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ دولہا دلہن سے اٹھا کر پوچھ لیجئے کہ جو خطبہ ہوا اس میں تو نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، آنے والی زندگی کے بارے میں کیا سبق حاصل کیا؟ بلکہ پورا خطبہ ہی وہ کسی اور دھن و سوچ میں گزار دیتا ہو۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کی محنتوں پر پانی نہ پھیرتے ہوئے ان ماحول کے حساب سے بیانات اور دلائل لانا چاہیے اور مثالیں لانا چاہیے تاکہ نکاح کے خطبے بھی پر اثر ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل مروت بنو، اہل وفا بنو، اہل دیانتدار بنو اور دوسروں کی محنت پر پانی مت پھیرو، الا یہ کہ وہ خود اپنی محنت پر پانی پھیر دے تو کوئی اور بات نہیں، یا وہ اس طرح محنت نہ کرے کہ وہ محنت اس طرح کرے کہ تمہاری محنت پہ پانی پھیر دے، اور جب اس کو کوئی بولے ہم بھی تو محنت کر رہے ہیں، تو یہ محنت کرنا نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا، محنت پر پانی پھیرنا۔ تو ہمارے سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ دوسروں کی محنت پر پانی نہیں پھیرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔